औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम आप सबको हमेशा खुश आबाद और कामयाब रखे, आमीन। आज हम दोस्त बनाने की सलाहियत के बारे में कुछ सीखने लगे हैं। दोस्त बनाने के लिए दोस्त बनना ज़रूरी है। दोस्ती मोहब्बत की तरह है। जिस तरह प्यार करने से प्यार मिलता है, उसी तरह दोस्ती करने से दोस्त मिलते हैं। ख़याल खातिर अहबाब दोस्ती का बुनियादी असूल है। जो शख्स सिर्फ़ अपनी ज़ात में महव रहता है, वो कभी भी हर दिल अज़ीज़ नहीं होता, और दोस्ती के लिए दूसरों की पसंद और दिलचस्पी का ख़याल रखना लाजमी है। इस सिलसिले में चंद असूल याद रखिए। अपनी बजाय दूसरों के मुतालिक सोचिए। लोगों से मिलिए जुलिए, उनसे मुस्कुराते हुए मिलिए, उनका तारुफ़ खलूस और गर्मजोशी से कराइए। रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूल को तोड़ डालिए, इसमें तब्दीली करते रहिए। हमेशा उम्मीदों के चिराग रोशन रखिए। लोग मायूसी से दूर भागते हैं। हद से ज़्यादा हसास लोग ख़ुद को एक दायरे में बंद रखते हैं। आप दायरा तोड़ दीजिए और उन्हें अपनी दोस्ती के दायरे में शामिल कर लीजिए। और आखिर में मशहूर माहिर नफ्सियात डॉक्टर विलियम जेम्स की बात याद रखिए। फितरत का सबसे गहरा असूल ये ख्वाहिश है कि उसकी सताइश की जाए, तारीफ़ की जाए। यही असूल दोस्ती की राह भी हमवार करता है। लोगों की इस ख्वाहिश को पूरा करते रहिए, वो हमेशा आपके दोस्त रहेंगे। ख्वाहिशात और हमारे अरमान कभी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि खुशी मंजिल नहीं है। अगर ऐसा होता तो वहाँ पहुँचकर हम आगे बढ़ने से इनकार कर देते। खुशी दर हकीकत मुसाफिर के रवैये का नाम है। ये किसी मकसद के हसूल का नाम नहीं, बल्कि हसूल के लिए जद्दोजहद करते रहने का नाम है। क्योंकि जब आप किसी मकसद की तकमील कर लेते हैं, तो फिर जद्दोजहद के लिए बाकी कुछ नहीं रह जाता। इसलिए आप फ़ौरन किसी नए और बेहतरीन मकसद का तयन कर लेना चाहिए, ताकि आप बेमंजिल मुसाफिर की तरह भटकने न लग जाएं। कामयाबी उस एहसास का नाम है जो दौरान सफ़र आप महसूस करते हैं। इस एहसास का नाम नहीं जो मंजिल पर पहुंचकर होता है। बर्नार्ड शॉ ने कहा था, मैं कामयाबी से डरता हूं, इसलिए कि कामयाबी के बाद रोए ज़मीन पर ज़िंदा रहने का मकसद ख़त्म हो जाता है। मैं किसी जद्दोजहद मुसलसल को ज़िंदगी तस्वर करता हूँ। बरक़ियात के माहिर चार्ल्स, जो कि कुबड़ा था, उसने लिखा है कि कामयाबी नाम है उस अमल का जिससे आपको दिलचस्पी और लगाव हो। जिस काम से आपको दिलचस्पी है, ज़रूरी नहीं कि वो आपको दौलतमंद बना दे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दानिशमंद शख्स जीने का सलीका सीखता है, चालाक शख्स दौलतमंद बनने का तरीका। लेकिन जिसने जीने का सलीका सीख लिया, वो दौलतमंद शख्स से ज़्यादा खुश रहता है। अगर आप ख़ुद आगाही चाहते हैं, तो पहले ये मालूम कीजिए कि कौन सा काम आपको पसंद है, और फिर उसी काम को मकसद हयात बना लीजिए। जिस तरह जब मंजिल का तयन हो जाएगा, फिर आप उसे हासिल करने के लिए खुशी खुशी शाहराए हयात पर आगे बढ़ते जाएंगे। यही खुशगवार ज़िंदगी का सलीका है, यही खुश रहने का हुनर है। दोस्ती एक ताकत है, जिसका मुफीद या गैर मुफीद होना उसकी ताकत के इस्तेमाल पर मुनहसिर है। इस ताकत के इस्तेमाल के चंद सही तरीके ये हैं कि दोस्ती में तसन्नो और बनावट की ज़रूरत नहीं, इससे दोस्ती को नुकसान पहुंचता है। दूसरों को अपना लेना मुश्किल नहीं, आसान है। दूसरों की कमज़ोरियां छुपाना, उनकी खूबियां उजागर करना हमें दूसरों की नज़र में मुमताज़ कर देता है। अगर किसी का कोई काम हमें नापसंद है, तो उसकी तशहीर नहीं करनी चाहिए, दूसरों को नहीं बताना चाहिए। अगर कहीं अपने मफाद की कुर्बानी से दूसरा शख्स अपना बनता है, तो ज़रूर कुर्बानी कर दी जाए। कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती। अपनी कामयाबी के लिए हर मुमकिन तरीके से कोशिश करना जायज़ है। जो भी तरीका अख्तियार किया जाए, उसकी बुनियाद हमेशा दोस्ती और इखलास पर रखी जाए। जिस काम की बुनियाद दोस्ती और इखलास पर होगी, उसके नताइज कभी नुकसानदेह यानी ज़रर रसान नहीं हो सकते। कामयाबी के लिए कवि होना ज़रूरी है, ताकतवर होना ज़रूरी है, मगर कवि को मगरूर और ख़ुदसर नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी के हर शोबे में हावी होना कामयाबी है, मगर दोस्ताना अंदाज से, कि आपका हावी होना किसी को बुरा ना लगे। लोगों की खिदमत कीजिए, लेकिन इस तरह के वो खुद ब खुद आपके गर्विदा बन जाएं। आम लोगों की जहनीत कुछ इस किस्म की होती है कि जो शख्स तेवरी चढ़ाए तकदीर का रोना रोता रहे, लोग उससे दूर भागते हैं। हंसते का हर कोई होता है,
رونے والے کا کوئی نہیں ہوتا، روتے کو تو لوگ اور رلاتے ہیں۔ اپنے مددگار بنانے کے لیے اپنے تعلقات کو وسیع کرتے رہیں، دوستانہ مراسم بڑھائیں۔ قدرت کی طرف سے آپ کو دوست بنانے کا جو جوہر ملا ہوا ہے اس کی تکمیل کر کے اپنی شخصیت کا جزو بنا لیں، پھر اسی جوہر سے دوسروں کو اپنائیں۔ جتنا آپ دوسروں کو اپنے نزدیک لانے کی کوشش کریں گے اسی قدر آپ کی شخصیت مقبول اور محبوب ہوگی۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں میں سے جب کوئی ترقی کرنے لگتا ہے تو ہم میں سے کئی لوگ حسد کرنے لگتے ہیں۔ ایسا کرنا درست نہیں۔ جو لوگ آپ کے راستے کی رکاوٹ بنیں ان کو اپنا معاون مددگار بنانے کی کوشش کریں، ان کے ساتھی بننے کی کوشش کریں۔ اگر زندگی کسی مقام پر آ کر رک جائے تو ہراساں یا گھبرانے کی ضرورت نہیں، دوستی اور اخلاص کے ذریعے آگے بڑھتے جائیں۔ دوسرے لوگوں کو دکھ دے کر اور انہیں تکلیف پہنچا کر اپنی شخصیت کا ناجائز فائدہ اٹھانا ہرگز مفید نہ ہوگا۔ ایسے شخص کا راستہ کانٹوں اور زہریلے بچھوؤں سے بھرا رہے گا جو موقع ملتے ہی ڈنگ ماریں گے۔ کبھی آپ نے برفانی چوٹیوں پر کوہ پیماؤں کو چڑھتے دیکھا ہے؟ ان کے آگے ایک رہنما ہوتا ہے اور ایک رسہ اوپر سے نیچے بندھا رہتا ہے۔ رہنما کی ہدایت اور رسے کے سہارے وہ لوگ بلندیوں کی طرف بڑھے چلے جاتے ہیں۔ اس رہنما کو اگر یقین سے تشبیہ دی جائے اور اس کو استقلال سے، تو اس مثال کی اہمیت زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ جب دونوں طاقتیں مل جائیں تو ان سے وہ قوت پیدا ہوگی جو زندگی میں ہر ناکامی کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ تاریخ کے اوراق کو الٹ کر دیکھیے، ہمیں ان دونوں قوتوں کے کرشمے نظر آئیں گے۔ محیر العقول واقعات یعنی حیران کرنے والے واقعات بھی انہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان دونوں طاقتوں کو اپنا لیجئے اور ان کے ذریعے زندگی کے راستوں پر بے خطر چلتے جائیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ انسان کو کیا چیز عظیم بناتی ہے؟ اگر عظمت و برتری دولت سے حاصل ہو سکتی تو قارون دنیا کا عظیم انسان ہوتا۔ اگر برتری قوت اور جاہ و حشم سے مل سکتی تو چنگیز خان اور ہلاکو کا نام عظیم انسانوں کی فہرست میں آتا۔ پھر یہ بلند درجہ کس کا ہے؟ دوستی اور اخلاص کے پرستار کا۔ جس نے اس راز کو پا لیا اس نے مقصد حیات کو پا لیا۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اس راز کو پا لیا۔ دوست بنانے کے لیے دوست بننا ضروری ہے۔ دوستی محبت کی طرح ہے، جس طرح پیار کرنے سے پیار ملتا ہے اسی طرح دوستی کرنے سے دوست ملتے ہیں۔ فرینکلن نے لکھا ہے کہ میرے گھر سے قریب ایک ورکشاپ تھا جس میں ایک مکینک کام کرتا تھا۔ میں جب وہاں سے گزرتا تھا تو اسے ہمیشہ ہنستے مسکراتے کام میں مصروف دیکھتا۔ وہ اپنی دوستی اور اخلاص کی بدولت سب لوگوں میں بڑا ہر دل عزیز تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، اس مسرت کا راز کیا ہے؟ کوئی جواب دینے سے پہلے وہ مسکرایا، لمحہ توقف کے بعد بولا، چاہنا اور چاہے جانا دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ آپ نے اب تک جو کچھ مطالعہ کیا ہے اس کی رہنمائی میں شاید آپ دوستی اور اخلاص کے راز کو پا چکے ہوں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ نے غور و فکر کے ساتھ مطالعہ نہیں کیا۔ بہتر ہے کہ آپ ایک بار پھر ایک ایک موضوع کو پڑھیے، ایک ایک مشورے پر عمل کیجیے اور پھر نئے اعتماد کے ساتھ تازہ حوصلے کی رہنمائی میں تاریک گوشوں سے نکل کر روشن راہوں پر گامزن ہو جائیے۔ یاد رکھیے، زندہ لوگ اپنی دنیا آپ پیدا کرتے ہیں۔ وہ علم سے روشنی اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں، تجربے سے سیکھتے ہیں، ناکامیوں سے اپنی خامیوں کو پہچانتے ہیں، پھر ان کو دور کر کے کامیابی کی منزل سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ سڈنی سمتھ نے بتایا کہ دوستی اور اخلاص کو پانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دانشور اور برتر لوگوں میں ان کی صحبت میں رہیے۔ کسی لائبریری اگر آپ اپنی ذات کو فروغ دینا چاہتے ہیں اور لوگوں سے برتاؤ کے بارے میں شاندار مشورے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بینجامن فرینکلن کے سوانح عمری پڑھیں۔ ایک دن جب فرینکلن جوشیلا نوجوان تھا تو اس کا ایک پرانا دوست اسے ایک طرف لے گیا اور تلخ الفاظ میں حقیقتوں سے متعارف کرایا کہ تمہاری بات کا مانا جانا ممکن ہے، تمہارے خیالات سے اختلاف رکھنے والوں کے لیے تمہارے الفاظ ان کے منہ پر تھپڑ کا کام دیتے ہیں اور کوئی شخص ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ جب تم قریب نہیں ہوتے تو تمہارے دوست تمہارا مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ تم بھی ان کا مذاق اڑاتے ہو۔ فرینکلن نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا۔ وہ اتنا عظیم اور سمجھدار تھا کہ اپنی غلطیوں کو جان گیا اور اس نے آئندہ کے لیے اپنے آپ کو یکسر بہت جلد بدل لیا۔ اس نے کہا، میں نے دوسروں کی مخالفت کو سہنا اپنا اصول بنا لیا اور دوستی کے جذبات محسوس کرنے لگ گیا۔ جب کوئی شخص غلطی پر ہوتا ہے تو میں اب اس کی مخالفت نہیں کرتا۔
اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کر کے مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے۔ اب میری دوسروں سے اختلاف رائے کی شدت میں کمی آتی جا رہی ہے۔ جب میں دوستانہ رویہ اختیار کیا تو دوسروں کے دلوں پر چھا گیا۔ جب میں نے اپنے آپ کو درست کر لیا تو لوگ اپنی غلطیوں کو، خامیوں کو چھوڑ کر مجھے دوست سمجھنے لگے۔ پچھلے 50 سال سے یہ عادت میرے خون میں رچ بس گئی ہے اور میں نے محسوس کیا ہے کہ اس سے پہلے میں دوستوں سے اختلاف کے بوجھ کے تلے دبا ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ آپ کو اسی بات میں دلچسپی ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ ہمیشہ اسی میں دلچسپی لیتے ہیں۔ ہم میں باقی سب لوگ بھی آپ ہی کی طرح ہیں۔ ہم اس میں دلچسپی لیتے ہیں جسے ہم چاہتے ہیں۔ چنانچہ دوسروں کے بارے میں وہی بات کریں جو وہ چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب آپ کسی سے کچھ کام کروانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کریں۔ یہی طریقہ یاد رکھیں تو اچھا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دن ایک شخص اپنے بچھڑے کو کسی دوسری جگہ لے جانا چاہ رہا تھا، مگر اس نے وہی غلطی کی جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں۔ وہ وہی کر رہا تھا جو وہ خود چاہتا تھا۔ وہ بچھڑے کو دھکیل رہا تھا، اس کا بیٹا بچھڑے کو گھسیٹ رہا تھا۔ چنانچہ بچھڑے نے بھی یہی کیا جو وہ اس کے ساتھ کر رہے تھے۔ اس نے اپنی ٹانگیں سکیڑ لیں اور چلنے سے گریز کیا۔ دوسروں کو اپنے ساتھ چلانے کے لیے بہترین نصیحت یہی ہے کہ خواہ آپ کاروباری بات کریں، سیاست سے متعلق بات کریں، سب سے پہلے اس سے مانوس ہونے کی کوشش کریں۔ جو ایسا کرے ساری دنیا اس کے ساتھ ہے، جو نہ کرے وہ اکیلا ہی بھٹکتا پھرتا ہے۔ دنیا ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جو اپنی ہی جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ چنانچہ ایسا شخص جو دوسروں کی خدمت کرتا ہے شاذ و نادر ہی ملتا ہے۔ اگر آپ اس ساری کتاب میں سے ایک بات سمجھ لیں کہ ہم دوسروں کے ذہن سے انہیں پڑھنا سیکھ لیں، دوسروں کو دوست بنائیں، تو یہ ہمارے کردار میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ہم دوست بنانا چاہتے ہیں تو آئیے دوسروں کے لیے کچھ کرنا سیکھیں۔ جب ضرورت ہو تو اپنی قوت، بھرپور سوچ اور ہمدردی سب کچھ دے دیں۔ جب ڈیوک آف ونڈسر پرنس آف ویلز تھا تو اس نے جنوبی امریکہ کا دورہ کرنے کا منصوبہ بنایا، اور دورے پر جانے سے پہلے اس نے ان کی لینگویج، ان کی زبان کا مطالعہ کیا تاکہ وہ اس ملک کے باشندوں سے پبلک زبان سے بات کر سکے، اور جنوبی امریکہ کے باشندے اسی وجہ سے اس کے پیار میں گرفتار ہو گئے۔